بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پی ٹی آئی رہنما فرح حبیب نے اعتزاز احسن کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فرح حبیب نے کہا کہ اعتزاز احسن ورکر کے رول ماڈل ہیں۔ وہ اپنی پارٹی میں کھل کر اختلاف کرتے ہیں، جبکہ نون لیگ اور پیپل پارٹی میں بادشاہی ہے، کسی کی جرأت نہیں اختلاف کرے۔ انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آ جائیں، ہماری پارٹی میں آنے کے لیے ہر اچھے بندے کے لیے راستے کھلے ہیں۔ پیپل پارٹی کے رہنما اور وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ عمران خان نے لانگ مارچ کیا تو انہیں کس جیل میں رکھنا ہے یہ فیصلہ رانا ثناءاللہ کریں گے۔ ایک بیان میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پھر کہتا ہوں، عمران خان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ آصف علی زرداری کریں گے، لہٰذا وہ آصف علی زرداری کے خلاف بیان بازی میں احتیاط کریں۔ ممکن ہے یو ٹرن خان کو ان سے معافی کی درخواست کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ابھی ایک جیالے نے شکست دی، عام انتخابات میں ان کا مقابلہ جیالوں سے ہوگا۔ ضمنی انتخابات میں جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا وہی انہیں پتھر ماریں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے لانگ مارچ کیا تو انہیں کس جیل میں رکھنا ہے یہ فیصلہ رانا ثناءاللہ کریں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ لال حویلی خالی کرانے کے لیے میری لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ ٹویٹر پر شیخ رشید نے اپنے حالیہ انٹرویو کی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہیں لال حویلی خالی کرانے کے کیس سے متعلق گفتگو کرتے دیکھا گیا۔ میزبان کے سوال پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ یہاں لڑائی عمارتوں سے شروع ہوتی ہے، ایف بی آر بلا رہی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ لال حویلی کے لیے میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ میں بچپن میں لال حویلی کے نیچے ایک چائلڈ لیبر کے طور پر کتابیں بیچتا تھا، میں نے یہاں جھنڈا لہرایا، میں یہ جھنڈا کہیں بھی لہرا سکتا تھا۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ میں نے عام آدمی کی حیثیت سے پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا، مجھ سے زیادہ نہ کسی نے جیل کاٹی، میں پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینے پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ میں نسلی اور اصلی ہوں۔ یاد رہے کہ شیخ رشید نے لال حویلی خالی کرانے کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا تھا، جس پر گزشتہ روز راولپنڈی کی سیشن عدالت نے لال حویلی 7 روز میں خالی کرانے کا حکم معطل کر دیا تھا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی سعودی ارامیکو سے شراکت داری کا اعلان کر دیا۔ ارامیکو آسٹریلیا میں جاری آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ کے لیے ری سائیکلنگ مشین لگائے گا۔ جنوبی افریقہ میں ہونے والے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے بھی شراکت داری کی گئی ہے۔ برطانیہ میں آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل بھی معاہدے میں شامل ہے۔ بھارت میں آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے لیے بھی شراکت داری کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سلامتی کے معاملات کا فوری اور مستقل حل نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ سوات میں 11-12 سال کے وقفے کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ بلوچستان میں دہائیوں سے اکثریت پسندی چل رہی ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ آگ سب کے دامن تک پہنچ سکتی ہے، وفاق کو خطرات ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ فوج، عدلیہ، سیاستدان سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، سب اداروں کو ریاست کو درپیش خطرات سے نمٹنا چاہیے۔ خواجہ آصف نے کابینہ اجلاس میں بلوچستان پر کمیشن بنانے کا معاملہ اٹھانے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ وفاقی وزیر نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج ایک شخص کا اقتدار آئینی طریقے سے ختم کیا، وہ ملک کو نقصان پہنچاتا رہا ہے۔ اقتدار کی جنگ بعد میں بھی لڑی جا سکتی ہے، توجہ قوم اور ریاست کے مسائل پر ہونی چاہیے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی ہوئی ہے، جبکہ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1350 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔
1350 रुपये इजाफे के बाद मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत 1,50,400 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोना 1158 रुपये इजाफे से 1,28,944 रुपये है। दूसरी जानिब आलमी सराफा में सोना $18 कम होकर $1635 फ़ी औंस है।